یہ حجابات جب تک رہیں گے نا، بندے کو اللہ کے دیدار سے فیض حاصل نہیں ہوتا، اللہ کا وصل حاصل نہیں ہوتا. پہلے کٹنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز الجہل باللہ، اللہ سے جہالت. اللہ سے یہ توبہ بندہ پکی نہیں کرتا نا، اس کی بنیادی وجہ اللہ سے جہالت ہے. اللہ کے ذات و صفات کا علم نہیں بندے کو. کتنے بندے آپ دیکھو گناہ کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ معافی نہیں کرتا. اس لیے میں شروع میں فرمایا نا، آپ 100 قتل کرو، 100 قتل کرو، دنیا میں تو اس کا قصاص ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن اللہ والا جو معاملہ ہے نا، آپ سچے دل سے ادھر ہی بیٹھ کے توبہ کر لو نا، اللہ قبول کر لیں گے. یہ معاملہ ہی نہیں ہے، رکاوٹ ہی نہیں، کوئی دیر نہیں لگتی. آفس میں چلو آپ کام بنانا ہے، یہ عرضی دینا ہے، وہاں پاس ہونا ہے، بل وہاں پاس ہونا ہے، کچھ بھی نہیں مسئلہ. ادھر توبہ کیا، مسجد میں جانے سے پہلے بعض وقت بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی. دل پہ گناہ کا بوجھ ہوتا ہے نا، نکال دیتا ہے اللہ. گناہ کرنے کے بعد بندے کو پریشانی ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے، ایک عجیب قسم کے بندے میں اندر ہلچل شروع ہو جائے. اب سچے دل سے آنکھوں سے آنسو بہاؤ اور اللہ کے سامنے رو دو، وہ جو بوجھل کیفیت ہو جاتی ہے نا، ختم ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے قبول کر لیا کیفیت، اب تمہارے طبیعت کو بہت ہلکی بنا دیا. ورنہ گناہوں کا بوجھ اترتا نہیں تو زندگی میں کوئی چین کی زندگی جی نہیں سکتا. بندے کو گناہ کی وجہ سے بوجھ آتا ہے، اللہ گناہ توبہ کی وجہ سے وہ بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں، تو زندگی میں کچھ لطف مل رہا ہے. پھر بھی ایک ہے ذات و صفات سے جہل. اللہ کے صفات کو جاننا چاہیے، اللہ کی صفات کو. ایک تو ہے کہ اللہ کی عظمت کو پہچاننا. سب سے پہلے ہماری کمی کیا ہوتی ہے، ہم بعض لوگ توبہ کو بہت حقیر سمجھتے ہیں. اللہ معاف کر دیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں تھا کہ اللہ کو معاف کرنا کتنا بڑا ہے. اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے نا تو بندے کو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کس کی نافرمانی کی ہے. پہلے عظمت کا احساس ہو، کتنی شان والے ہیں، وہ کس کے ساتھ میں نے جو ہے اس دنیا میں کس کی نافرمانی کی ہے، کس کے ساتھ مذاق کیا. اللہ کی شان جب صحیح معنوں میں صفات اللہ کے معلوم ہو، صفات سے اللہ کی شان معلوم ہو، جب بندہ گناہ کرے نا تو ایسا معلوم ہوتا ہے سر پہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہے. اسی دم بندے کو بتایا جائے کہ نہیں اللہ بڑے معاف بھی کرنے والے ہیں، تو جب بندے کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اتنی شان والے بھی معاف بھی کرنے والے ہیں، تو بندہ پھر دیر نہیں کرے گا توبہ میں. وہ آپ کوئی بہت بڑا جرم کر دیے، اب آپ کو قتل ہی ہے، آپ کو تو کیفیت کیسی رہتی بندے کو، دنیا میں زندگی ہے پھر بھی زندہ نہیں ہے. اسی دم اگر کوئی کہہ دینا کہ حکومت فلاں خوشی کی وجہ سے اس کی کیا کر دی، سزا معاف کر دی، تو بندے کو کیسے ٹھنڈک ملتی ہے، کیسے خوشی ملتی ہے، زندگی مل گئی. تو ایسے ہی ہے، اللہ کی نافرمانی کیا تھا، اللہ سب کچھ طاقت رکھنے کے باوجود بندے کو پکڑ سکتے تھے، لیکن پھر بھی کہہ رہے بندے مایوس مت ہو جا، میں معاف کرتا ہوں. اس لیے پہلے اللہ کی عظمت کا احساس ہو، اور پھر اللہ کے رحیمانہ جو صفات ہیں، کریمانہ صفات ہیں، اس کا استحضار ہو. دیکھو قرآن میں اللہ نے کہیں بھی اپنی عظمت اپنی طاقت کا احساس کیا نا تو پہلے ڈرایا. پہلے کیا کیا، بندے کو ڈرایا. نافرمانی جو کر رہا ہے کس کی کر رہا ہے، ڈر. فوراً بندے کو پھر کہیں مایوس نہ ہو جائے، فوراً اس کے ساتھ ایسی صفت لاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے اللہ پکڑنے والے بھی معاف بھی کرنے والے ہیں. دیکھیں ان اللہ علیم حکیم، اللہ بار بار لاتے ہیں قرآن میں علیم حکیم. علیم سے کیا معلوم ہوتا ہے، اللہ جاننے والے. بندہ دنیا میں ایک ایسی جگہ گناہ کیا کوئی کسی کو علم نہیں، کسی کو معلوم نہیں، اپنی بیوی تک نہیں جانتی. ایسا گناہ کیا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ تھوکنا پسند نہ کرے. ایسا گناہ کیا اللہ کہتے ہیں بندے کوئی نہ دیکھے، نہیں دیکھے میں تو دیکھ رہا ہوں. اب بندے کو فوراً ڈر ہوتا ہے کہ
کہ اللہ علم والے ہیں، سننا پکڑیں گے دیکھیں ہیں تو فوراً اللہ جو ہے پھر صفت لاتے ہیں، اللہ علیم بھی ہیں اور پھر کیا ہے، اللہ کیا ہے، علیم بھی ہے، معاف بھی کرنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں کیا کیا صفت لایا اللہ، علیم حلیم، علیم حلیم، حلیم کہتے ہیں بردبار، بندے کو ڈرا رہے نہیں، وہ اپنی عظمت کا احساس دلا رہے ہیں تاکہ حلیم کی صفت سمجھ میں آئے۔ پہلے کیا لا رہے ہیں، علیم لا رہے ہیں۔ علیم کیوں لا رہے ہیں؟ تاکہ بندے کو حلیم کی صفت سمجھ میں آئے کہ اگر بندے کو علیم کی صفت نہیں معلوم ہو تو حلیم کی صفت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بندہ کا سوال پیدا ہو سکتا ہے اللہ بردبار ہے تو ہے کیا؟ یہ اگر بندے کو معلوم ہے کہ میں نے چھپ کے گناہ کیا، اللہ جانتے ہیں، وہ پوری پکڑ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، پھر بھی کیا ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، معاف کرنے والے ہیں، تو بندے کو پھر صحیح اندازہ اس صفت کا معلوم ہے۔ اصل یہ بتانا تھا بندے کو، بندے میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیا کیا، اپنے طاقت کا کیا کیے، اپنے علم کا، اپنے کمال کا اظہار کیے۔ وجہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ کی معافی کا صحیح معنوں میں اندازہ ہو۔ حنان بھی ہے، منان بھی ہے۔ حنان سے اللہ کی طاقت، اللہ کی پکڑ سمجھ میں آتی ہے، منان سے، منان کسے کہتے ہیں، احسان جتلانے والا، دیتا ہے تو احسان بھی جتلاتا ہے، لیکن پھر حنان ساتھ ملاتے ہیں اللہ رب العزت، یہ اللہ کے رحمت اور اللہ کے معاف کرنے کو بتلاتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو صحیح معنوں میں اللہ کا صفات کا علم کہ اللہ کا کمال کیا ہے، اللہ کتنے کمال والے، کتنی قدرت والے، اور پھر بڑے معاف کرنے والے۔ حضرت تقی صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے جہاں بھی ڈرانے والی اپنے غصے کے اظہار کی صفات لائی ہے، وہاں اللہ نے، آپ غور کرو، فوراً اپنے رحمت کا اظہار بھی کیا ہے۔ دو جگہ کبھی بھی اللہ سے ڈرانے والی صفات نہیں لایا، اپنے جلالی صفات نہیں لایا، جلالی صفات کے ساتھ فوراً کیا لائے، جمالی صفات بھی لائے۔ کبھی آپ پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھو، جلالی صفات لاتے ہیں، پھر کیا لاتے ہیں، جمالی صفات لاتے ہیں۔ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ڈرا رہے ہیں، اللہ ڈرا رہے ہیں اس لیے نہیں، اللہ تو اپنا پیار دکھا رہے ہیں، لیکن صحیح پیار اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب اللہ کی طاقت بھی سمجھ میں آئے بندے۔ بولتے ہیں نا فلاں آفیسر ہیں لیکن بہت نرم دل ہیں، بھی بولتے ہیں نا، آفیسر ہیں کہ غریبوں کا بڑا خیال کرتے، بولتے ہیں آفیسر ہیں، کوئی بھی چھوٹا بندہ گیا تو بھی کیا کرتے ہیں، چیف منسٹر ہیں ہمارے، لیکن لوگوں کی اتنی ہمدردی کرتے ہیں، کوئی چھوٹا بھی گیا تو اس کی بات کیا کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ بھائی کیوں بتا رہے ہیں، یعنی اتنی سب کچھ قدرت رکھنے والا، اتنا پاور رکھنے والا، اتنا بڑا آدمی، لیکن چھوٹے سے چھوٹی بات کو سنتا ہے تو بندے کو کیا ہوتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ ایسے ہی اگر خالی اللہ اپنا جلال نہیں بتاتے، صرف کیا کرتے، اپنا جمال بتاتے نا، بندے کو اندازہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف لپکتا نہیں، اس لیے جلال بھی بتاتے ہیں پھر جمال بھی لاتے ہیں۔ اصل بتانا یہ ہے کہ بندے میں معاف کرنے والا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، اسلام میں کبھی بھی موت تک، غرغرے کی کیفیت تک مایوسی نہیں ہے، یاد رکھتے ہیں، مایوسی نہیں ہے۔ آج یہ بات سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے لوگ آج دنیا ہی میں اپنے کو جہنم میں کہنا شروع کر دیتے ہیں، میں جہنمی ہوں بولنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے اللہ قبول نہیں کرنا۔ یاد رکھ کے جائیے، گناہ کرنے سے اتنا ناراض نہیں ہوتے اللہ، ان جملوں سے اتنا ناراض ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے، سالک کو تو یہ کیفیت ہونا ہی نہیں چاہیے۔ رات میں شیطان نے خوب سے خوب گناہ کرایا، خوب گناہ ہوگا، اب گناہ ہونے کے بعد پھر شیطان مایوسی ڈالتا، اب تو قبول نہیں ہوتا کیا، اس سے فجر چلی گئی، معمولات چھوڑ گئے، اب کئی دن معمولات چھوڑ گئے۔ یہ جو گناہ کرانا وہ نقصان نہیں ہے، اللہ معاف کر دیتے تھے، معمولات چھوڑ دیا نا، یہ نقصان ہے۔ یہ معمولات چھوٹے مایوسی کی وجہ سے، اگر بندے کو علم ہو جائے نہیں میرے اللہ ہے، میں غلطی کر دیا، کرنا نہیں تھا کر دیا، اسی دم اٹھ کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ بندہ پڑھے اور اللہ کے سامنے گریڑا ہے، رونا نہ ہے تو روئے، اللہ کی عظمت کا استحضار کرے، اور وہ اپنی بے بسی اور اپنی ضرورت کا احساس کر کے جب توبہ کرے تو آنکھوں سے آنسو جھلک جائے
تو اللہ پھر کیفیت بدل دیتے ہیں، پھر عبادت کی طرف دل لگ جاتا ہے بندے کا. سمجھنا چاہیے حکمت. ایسا الٹتے پلٹتے ہوتا کیا معلوم، ایک وقت آتا ہے بندے کو معمولات کی وجہ سے اندر سے مضبوطی آنا شروع ہوتی ہے، وہ مضبوطی کی اتنی پھر طاقت آ جاتی ہے، بندہ شیطان گناہ کرانا چاہتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے بندے کو طاقت آ. اب ہوتا کیا ہے، گناہ ہو گئے، بندہ معمول چھوڑ دیا، گناہ ہو گئے معمول چھوڑ دیا، تو طاقت ہی نہیں بنی، شیطان کا کھلونا بن گیا. بات سمجھ میں آئی؟ شیطان کا کھلونا بن گیا. پہلے گناہ کیا ایک ظلم، اور گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے دور ہو رہا، عبادت چھوڑ دیا ہے دوسرا ظلم. تو ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے بندہ. یاد رکھ کے جائیے، آج وحشت انسیت ہے لوگوں میں. اب ذرا دنیا میں دل لگے ہوئے بندوں کو کہو دین کی مجلس سنا تو ان کو وحشت ہوتی ہے، اللہ کے قریب آؤ تو وحشت ہوتی ہے. یہ وحشت بہت ہی ڈینجر چیز ہے. یہ وحشت دور کرنے ہی کے لیے اللہ نے کیا رکھی ہے؟ توبہ رکھی ہے. بندہ ایسا ڈرتا ہے جیسے کسی اپنے دشمن سے ڈر رہا ہے. اللہ اکبر کبیر، اللہ سے. بھائی توبہ توبہ توبہ. اتنا اللہ نے اپنے بندوں کو، گنہگار بندوں کو اتنے پیار سے پکارا، اس لیے کہ کسی بندے کو مجھ سے وحشت نہ ہو کس موڑ پہ بھی. آج لوگ کہتے ہیں بھائی ہم دیندار نہیں بن سکتے. بھائی کیوں دیندار نہیں بن سکتے؟ اس لیے جس کو اللہ کی ذات و صفات کا علم ہو تو وہ بندہ یاد رکھے کبھی اللہ سے دور نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ سے محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ سے محبت کے بغیر نہیں. اللہ کو جو بندہ پہچان لیتا ہے، اس کی سب سے پہلی اس کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو پالوں. وہ چھوڑتا نہیں اللہ کا در، نہیں چھوڑتا. اس کو 100 بار شیطان کیا کرتا ہے؟ پیچھے کرتا ہے. 100 بار توڑتا ہے، 100 بار جوڑتا ہے. ضرورت اس بات کی کہ اللہ کو پہچانے. تو بہرحال بندہ جو ہے ہمیشہ اللہ کے ذات و صفات کو جانے، معلوم کرے اللہ کے جو صفات ہیں. تو اس لیے فرمایا گیا سب سے پہلے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کے غصے پہ غالب ہے. ضرورت اس بات کی کہ ندامت والا دل لے کے بندہ اللہ کے سامنے بک جائے تو اللہ پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، پھر چانس دیتے ہیں اپنی طرف آنے کی. اب توبہ کے معنی یہ نہیں کہ اب توبہ ہو گیا تو ولی بن گیا، یہ نہیں. یاد رکھ کے جائیے، توبہ کے بعد کیا بنتا ہے؟ کام ہے مستقل. کیا ہے؟ کام ہے. توبہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بندے کو وہاں سے کام شروع ہوتا ہے. اب بندہ کام شروع کرنا پڑتا ہے، کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اللہ کو پانے کے لیے. صحیح توبہ ہی نہیں ہوئی تو کام نہیں ہوتا. جب تک بندے کو اللہ کے سلسلے سے یہ طے نہ ہو کہ میرے اللہ مجھے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر سکتے ہیں، چانس دیتے ہیں، تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اسے کسی بھی موڑ پہ مایوسی نہیں آتے چل سکتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ معاف کرتے بولے تو جرات کرنا، یہ تو مقصد ہی پہ نہیں ہے، بندہ ڈینجر ہے. یہ بات نہیں ہے. اللہ کو پانے والا پوری کوشش ہے کہ میں اللہ کو پانا ہے، دن رات توبہ کر رہا ہے. آج مجلس میں توبہ کیا، کل توبہ کر رہا ہے، پرسوں توبہ کر رہا ہے، ہر رات توبہ کر رہا ہے، پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں. تو اس بندے کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. توبہ کر لیا تو پچھلے گناہ انشاءاللہ معاف ہیں، آئندہ پھر چانس. اب شیطان کو اتنا غصہ آتا ہے اس توبہ سے کہ یہ بندے کو میں نے اتنا مشکل کرا کے کیا کیا، اتنی محنت کر کے گناہ کیا، گناہ کرایا، یہ بندہ آنکھوں سے 2 آنسو بہا کے سب ختم کر دیا. چھوٹ پڑتی ہے اس کو بہت شیطان. اس لیے اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت مایوسی ڈال رہا ہے شیطان دلوں میں. ٹینشن ہی نہیں. ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کوئی بندے کو پرانے گناہ یاد بھی آئے نا، اسی میں ذہن مت لگاؤ، 3 بار استغفار پڑھو چھوڑو. اس لیے کہ جتنی بار تم سوچتے رہیں گے نا مایوسی آئے گی، مایوسی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ غفلت طاری ہو جاتی ہے. اللہ سے ہٹ گئے تم اس دیر میں. اللہ نہیں چاہتے بندے اسے گناہ کو کیوں چھوڑتا؟ تم چھوڑ دے اور میری یاد میں رہے.
اس لیے کہ میری یاد سے تیری طاقت قوت نیکی کی بڑھتی ہے، اور تو ادھر ادھر سوچتا رہے گا تو تیری قوت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تواب بھی ہیں، وہاب بھی ہیں۔ کیا ہے وہاب کے معنی؟ کیا؟ گناہ کرانے کے بعد گناہ کو بھلا دینے والے ہیں۔ گناہ کو، بھائی ہمارے گناہ ہم کو یاد رہے نا، ایک رات سو نہیں سکتے ہم۔ یاد رکھیے جائے کیسے کیسے گناہ کیے ہم نے، اللہ بھلا دیے ذہن سے، اس کا بوجھ اتار دیے۔ اگر وہ گناہ ہم کو یاد آ جائے نا، اللہ اپنی ذات سے نفرت آئے گی۔ بھلا دیا اللہ، یاد نہیں رہے۔ وہاب، گناہوں کو مٹا دینے والا۔ اے بندے کا جرم ہے، خواہ مخواہ پریشان ہوتا رہتا ہے، میں ایسا گناہ کر دیا، میں اللہ کا نہیں بن سکتا۔ نہیں، پلٹنے کی گنجائش ہے۔ ایک اب بندہ جو ہے نا پکا ارادہ کر لیا نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے بھائی کبھی بھی کسی موڑ پہ کیا نہیں کر سکتا بندہ؟ مایوس۔ پلٹنے کی کیا ہے؟ دو معنی سمجھو، ایک تو گناہ پہ جرات نہیں کرنا، معاف کرنے والے بول کے، وہ بڑی جرات ہے، یہ سرکشی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سرکشی، معاف نہیں کرتے اللہ۔ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، پوری کوشش کیا، گناہ ہو گئے، پھر کیا کر سکتا ہے؟ توبہ کر کے پھر کام شروع کر سکتا ہے، پھر اسی دم سے کام شروع ہو جانا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا بات؟ شیطان چاہتا ہے کہ راستے سے ہٹ جائے، اللہ چاہتے ہیں بندہ راستے سے نہ ہٹے، کوشش کرتا ہے۔ ایک دوسری چیز فرمایا کہ اتنا آسان اور کیا ہونا بھائی؟ سچی بات ہے، اگر یہ مفہوم کسی کو سمجھ میں آیا نا، دنیا میں کسی سے دل نہیں لگے گا۔ اتنے پیارے اللہ کو دور بھاگتے ہیں۔ دنیا والے ایک بار معاف کرتے ہیں، دو بار معاف کرتے ہیں، تین بار معاف کرتے ہیں، ہر وقت موقع ہے بندے کو، غرغرے کی کیفیت تک موقع ہے، بندہ پا سکتا ہے۔ بہرحال تو بندہ جو ہے ایک تو توبہ کر لے پکا، پھر کوشش شروع کر دے، پھر جاری رکھے کوشش۔ دوسری چیز فرمایا، اب کام شروع ہوتا ہے، سنیے۔ اب کام شروع ہوتا ہے، توبہ کافی نہیں ہے نا، آئندہ کام کرنا ہے۔